پھر پڑھ لی تھی. اب یہاں سے جو ہے وہ مستقل اسم کی علامات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اسم کی کون کون سی علامتیں ہیں. اس کے اندر تقریباً انہوں نے یہ 11 علامتیں جو ہے وہ اسم کی ذکر کی ہیں. 11 فصل نمبر 6 7 زیادہ آگے چلے گئے. علامات اسم، یہ 11 علامات اسم ذکر کی ہیں. اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ پڑھ لیجئے گا تو اس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسم کی علامت کیا ہے. سب سے پہلے نمبر پر 2 علامتوں کو اکٹھا ذکر کیا، الف لام، اور دوسرا نمبر پر حرف جر. حروف جر جو ہوتا ہے یہ مجرورات کے اندر آپ پڑھیں گے کہ حروف جر جو ہے یہ باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منذ مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، یہ سارے کے سارے حروف جر ہیں. ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے حرف کو اس نے جر دینی ہے. جر مطلب زیر سمجھ لیں تو اس میں اپنے بعد والے حرف کو زیر دینی ہوتی ہے. اگر وہ مبنی نہ ہوگا یا تو یہ حروف جر جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں. با، تا، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، یہ سارے کے سارے حروف جر جو ہے ان کا ترجمہ بھی ہم پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ جب حروف جر کی بحث آئے گی. تو ان میں حروف کا ترجمہ کیا ہے، با کا ترجمہ کیا ہے، تا کا ترجمہ کیا ہے، باؤ کا ترجمہ کیا ہے، لام کا ترجمہ کیا ہے، من کا ترجمہ کیا ہے. یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں. حروف جار جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے حروف ہیں. تو یہ با کا ترجمہ آپ سمجھ لیں پہلے، یہ کیونکہ یہاں با کی مثال دی ہوئی ہے تو با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ. یہ اعوذ باللہ کے اندر بھی با کا استعمال ہے، بسم اللہ، بسم میں بھی با کا استعمال، الحمد للہ یہ لام کا استعمال. یہ حروف جار کا اتنا زیادہ استعمال ہے کہ آپ ان کا ترجمہ اگر توجہ کے ساتھ سمجھ لیں گے تو قرآن کے اندر جو ہے تقریباً یہ سمجھ لیں ہر آیت کے اندر حروف جار کا استعمال کیا جاتا ہے. ہر آیت کے اندر نہیں تو 2-3 آیتوں کے بعد لازمی کیا جاتا ہے. تو یہ ایک لفظ کا آپ کو ترجمہ معلوم ہو جائے سمجھ لو آپ کو قرآن کے اندر سینکڑوں لفظوں کا ترجمہ معلوم ہو گیا اور آپ کے لیے جو ہے وہ ترجمے کے اندر آسانی ہو گئی، بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی. تو اس لیے یہ حروف جار کا ترجمہ جو ہے بہت ضروری ہے. جیسے اعوذ باللہ، یہ با باللہ کے شروع میں با آ گئی. بسم اللہ، یہ اسم کے شروع میں با آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ با کا ترجمہ ہوتا ہے ساتھ. ہاں جی، ان کو حروف جر کیوں کہتا ہے؟ ہاں جی پوچھے. میں نے آواز نہیں کہا آئی. میں نے کہا ان حروف کو حروف جر کیوں کہتے ہیں؟ حروف جر اس وجہ سے کرتے ہیں نا، ان کا کام ہی جر دینا ہے. انہوں نے اپنے ماں بعد والے جو اس کے بعد اسم آئے گا اس کو اس نے زیر دے دینی ہے. باللہ، اعوذ باللہ، یہ اللہ کو جو زیر دی ہے، اللہ کے نیچے، اللہ کی ہا کے نیچے جو زیر آئی ہے. اب باللہ، یہ ہی جو ہے یہ اعوذ باللہ ہو بھی تو ہو سکتا تھا، اعوذ باللہ ہا بھی تو ہو سکتا تھا. یہ باللہ یہ زیر کیوں آئی ہے؟ یہ با کا کمال ہے، یہ با نے اس کو زیر دی ہے. یہ اس کو کہتے ہیں جر دینا. آپ نے علم صرف کے اندر پڑھا ہوگا یہ جر کسے کہتے ہیں. اپنے ماں بعد والے حرف کو اس میں جر دے دینی ہوتی ہے. حروف جارہ جتنے بھی ہے، با ہو جائے یا لام ہو جائے. للہ، یہ للہ ہی کے جو شروع میں آخر میں زیر آئی ہے یہ لام کا کمال ہے، حروف جر کا کمال ہے. یہ حروف جر میں زیر دینی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے واللہ، اب واللہ کے شروع میں جو واؤ آ گئی، اب یہ واللہ کے آخر میں ہا کے اوپر جو زیر آئی ہے یہ زیر کس نے دی ہے؟ یہ واؤ کا کمال ہے، واؤ نے حرف جر دی ہے. تو اس وجہ سے ان کو حروف جر کہا جاتا ہے کہ اپنے ماں بعد اس کے بعد جو بھی حرف آئے گا انہوں نے اس کو جو ہے مجرور کر دینا ہے، انہوں نے اس کو مجرور کر دینا ہے. تو یہ اس کا کمال ہے، اس وجہ سے ان کو حروف جر کہا جاتا ہے. تو اس کے آگے پورا ایک سارے الفاظ آئیں گے، کتنے الفاظ ہیں ٹوٹل حروف جر کے، وہ ابھی ہمارا یہاں موضوع نہیں ہے. ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ صرف علامات اسم ہے. حروف جر جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں تفصیل سے بحث نہیں کرتے ہیں. تو صرف علامات اسم کے اوپر آپ غور کریں.
کہ یہ حروف جار جتنے بھی ہیں، حروف جار میں نے آپ کو بتایا 16-17 جتنے بھی ہیں، اب وہ سارے کے سارے جو ہے کے اوپر داخل ہوں گے، فعل کے اوپر حروف جر داخل نہیں ہو سکتے. یہ با، تا، کاف، لام، واؤ یہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہو سکتے. اگر حروف جار ہو جائیں گے تو آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ فعل نہیں ہے، کیونکہ اسم کی علامت کے اندر یہ داخل ہے. اور اسی طرح الف لام اگر داخل ہو جائے گا تو آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ الف لام اور تنوین تیسرے نمبر پر انہوں نے تنوین بیان کی ہے. یہ دو نشانیاں میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی تھی کہ الف اچھا لام اور تنوین. ہاں جی، یہ آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ بتا دیا کہ الف لام جس حرف کے اوپر ہوگا تو یہ جو ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے. تنوین جس حرف کے اوپر ہوگی تو یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. اب الحمد کے شروع میں الف اور لام آ گیا. اب آپ کو کنفیوژن ہونے کی ضرورت نہیں، کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. الف لام آ گیا تو اب یہ اسم ہے یا فعل ہے؟ آپ نے علم و صرف نہیں پڑھی ہوئی لیکن آپ نے یہ اصول پڑھ لیا. تو اس لیے اگرچہ آپ نے علم و صرف نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو سارے فعل کے اندر سے تلاش کریں یہ فعل ہے یہ اسم ہے وہ ڈھونڈنا مشکل ہے. تو یہ اسم کی جب علامت آپ نے پڑھ لی ہے کہ الف لام اسم ہوتا ہے تو آپ جو ہے بلا جھجک جو ہے یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے اسم ہے، فعل نہیں ہے. اگرچہ آپ نے فعل وہ ابھی علم و صرف صحیح طریقے سے نہیں پڑھی ہوئی لیکن آپ بلا جھجک کہہ دیں کہ بھائی یہ اسم ہے. وہ اگلا والا پوچھے گا بھائی کیوں اسم ہے، آپ جواب دیں گے کہ بھائی الف لام جو ہے یہ فعل کے اوپر داخل ہی نہیں ہو سکتا، الف لام جو ہے یہ اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ اسم ہے. اسی طرح بزیدن، اب زید کے ساتھ، زید بزیدن کا ترجمہ کریں گے زید کے ساتھ. تو اب یہاں جو ہے با حروف جار ہے تو با کا کام ہے زید دے دینا. آپ کو یہ آدمی پوچھے کہ یہ زیدن فعل ہے یا اسم ہے تو آپ بلا جھجک کہہ دیں گے بھائی یہ تو اسم ہے کیونکہ اس کو شروع میں با آ گئی ہے اور یہ با جو ہے یہ فعل کے اوپر داخل نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے اس کے آخر میں تنوین ہو جیسے زیدن، کسی بھی حرف کے آخر میں جو ہے تو اگر تنوین آ جائے تو کوئی آپ پوچھے کہ یہ فعل ہے یا اسم ہے تو آپ اس کو بلا جھجک کہہ دیں بھائی یہ اسم ہے کیونکہ یہ تنوین آ گئی ہے اور تنوین جو ہے یہ تو اسم کے آخر میں ہوتی ہے، فعل کے آخر میں نہیں ہوتی. مستند الیہ ہو جیسے زید قائم، اب یہاں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ مستند الیہ یہ جو ہے مبتدا اور خبر تو خدا خوف کر میں تو پڑھ دا تو اتنا جناب جو نا کیا ہو گیا جی؟ آواز نہیں آ رہی. میرے خیال میں ہاں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں. استاد جی کنیکٹ میں فرق ہے. ہاں جی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے سر، آ رہی ہے. میں اکرم بھائی کو میں ہوسٹ بناتا ہوں، میرا یہ موبائل کا نیٹ کی طرف تنگ کرنا شروع کر دیا اس نے، ان کو میں ہوسٹ بناتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میٹنگ ہی بند ہو جائے. تو یہ کتاب وغیرہ یہ خود ہی شیئر کریں. میں اکرم صاحب کو کتاب شیئر کر لیا تو یہ کتاب شیئر کر ہاں جی. ہمارے 2-3 دن سے لائٹ بہت تنگ کر رہی ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے لائٹ نہیں آ رہی ڈرائیور کے اندر. استاد جی ایک اور ساتھی کو سارا ہوسٹ دن بنا صبح گئی ہے استاد جی. تو یہ بہت تنگ کیا. ابھی میرے پاس یو پی ایس تو لگا ہوا ہے، میرے تینوں کمپیوٹر چل رہے ہیں تو لیکن باپڈا کی طرف سے لائٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو ادھر پی ٹی سی ایل والوں کی طرف سے نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے نیٹ نہیں چل رہا. اب میرا تو ماڈم بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. استاد جی آواز آ رہی؟ ہاں جی. استاد جی اپنا کتاب شیئر کرنے کا بھی اتنا تجربہ نہیں ہے، ذرا کسی ساتھی سے اور کو بنا دیتے ہیں. اب اکرم صاحب آپ ہوسٹ ہے تو آپ کسی اور کو ہوسٹ بنا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے.
آپ کسی بندے کے نام کے اوپر کلک کریں، جی فیاض اللہ بھائی، جی حضرت بالکل۔ کون سا کتاب شیئر کروں؟ یہ اپنا نحو کی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی، یہ سب کے پاس نیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے کہ صرف میرے پاس ہی آ رہا ہے؟ نہیں یہاں پہ تو ٹھیک ہے حضرت۔ چلے ٹھیک ہو گیا۔ کہاں تک پڑھ لیا تھا ہم نے؟ بس یہ حرف جر کے بارے میں آپ فرما رہے تھے۔ حرف جر کے بعد ہم نے پڑھ لیا تھا تنوین، اس اسم کے آخر میں تنوین ہو تو وہ بھی جو ہے یہ اسم کی ہی پہچان ہے، فعل کے آخر میں تنوین نہیں ہو سکتا۔ ضربا، یضربو، ضربن، جتنے بھی آپ نے گردانیں پڑھ لی ہے، فہو ضاربن، یہ ضاربن تنوین آ گئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ فعل نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری گردان ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربت، آپ نے فعلا والی پڑھی میں فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتما، فعلتن، فعلت، فعلنا۔ اب یہ میں نے 14 سیگا پڑھا ہے، کہیں بھی جو ہے وہ تنوین اور الف لام نہیں آیا، تو یہ فعل کے اندر الف لام آ ہی نہیں سکتا اور تنوین آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تنوین جو ہے یہ صرف اسم میں ہی ہوگی۔ اس کی مثال جیسے دی زیدن۔ پھر آگے چوتھے نمبر پر ہے مسند الیہ ہو، یعنی مبتدا جس کو بولتے ہیں۔ آپ نے پڑھ لیا کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا، یا تو مبتدا ہوگا یا فعل ہوگا، لیکن خبر کے لیے جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتی ہے، فعل بھی ہو سکتی ہے خبر، لیکن مبتدا جو ہے وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ مبتدا جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اسم ہی ہوتا ہے، فعل جو ہے وہ مبتدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، آگے پانچویں اسم کی نشانی مضاف ہو، یہ آپ نے پیچھے پڑھ لیا کہ مضاف جو ہے یہ فعل نہیں ہو سکتا، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام۔ اب فعل جو ہے یہ کبھی بھی غلام، فعل جو ہے یہ کبھی بھی وہ نہیں بن سکتا، مضاف بن سکتا۔ مضاف جو ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوگا، یہ بھی ایک اس کی نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصغر ہو، مصغر، اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے قریش رجیل۔ اب آپ پوچھیں گے مصغر کی تعریف انہوں نے نہیں لکھی ہوئی، صرف مثال لکھی ہوئی ہے، تو تعریف ممکن ہے، میرے ذہن میں نہیں آگے اس کی تعریف ہے یا نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے اس کی تعریف آگے ہے، میں آپ کو یہی اس کی تعریف بیان کر دیتا ہوں۔ مصغر جو ہے یہ کسی چیز کی چھوٹائی کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، چھوٹا پن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ذات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، کسی بھی چیز کو میں اگر چھوٹائی کو بیان کرنا ہو اس کے لیے مصغر، اس کو تصغیر بھی بولتے ہیں، وہ آتا ہے قریش رجیل، چھوٹا سا مرد، رجیل چھوٹا مرد، تو اس کے مصغر ہے رجیل۔ اس کے وزن اوزان آپ پڑھیں گے علم صرف، جب آپ گردانے جب اچھی طریقے سے آپ شروع کر لیں گے تو اس میں مصغر، اس میں تصغیر کی، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کہتے ہیں کسی چیز کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہاں اکبر کا معنی تو بڑا، اللہ بڑا ہے، یہاں سب سے جو بڑا، سب سے جو ترجمہ کر رہے ہیں یہ اکبر، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو اس میں تفضیل کے صیغے کی خاصیت یہ ہے کہ جو بھی اس پہ تفضیل کے وزن پر آ جائے گا اس کے معنی کے اندر یہ پایا جائے گا سب سے بڑا، جیسے اس کی مثال اکبر سب سے بڑا، اعلم سب سے زیادہ جاننے والا،
اسی طرح جو ہے وہ اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، یہ کیونکہ وہ تفصیل کے اندر جو ہے نا وہ مبالغہ، اسی طرح جو ہے وہ مصغر تصغیر کسی چیز کے بیان کرنے کے لیے کہ یہ چھوٹائی کو بیان کرے، رجیل چھوٹا سا مرد، تو یہ اس کے اوزان آپ علم صرف سے جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں گے، وہاں آپ کی اور مزید جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں منصوب ہو، منصوب جو ہے یہ کسے کہتے ہیں، یہاں ابھی ان کی تعریف نہیں لکھی ہوئی۔ منصوب جو ہے کسی چیز کے ساتھ جب نسبت کی جاتی ہے تو نسبت کے لیے عربی کے اندر ایک یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، آخر میں جو ہے وہ یا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور متکلم کے لیے بھی یا آتی ہے اور نسبت کے لیے بھی یا آتی ہے، جس کو ہم اردو کے اندر بھی تقریباً استعمال کرتے ہیں نسبت کے لیے، جیسے لاہور۔ اب یہ لاہور جو ہے وہ ایک شہر کا نام ہے، اگر کسی نے لاہور کی طرف اپنی نسبت کرنی ہو کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا لمبا جملہ یہ نہیں کہے گا کہ میں لاہور کا رہنے والا ہوں، وہ یہ بول دے گا آخر میں یا لگا کے کہ میں لاہوری ہوں، لاہور کے آخر میں یا لگا دے گا کہ میں لاہوری ہوں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لاہوری کا مطلب لاہور کا رہنے والا، رائے ونڈی رائے ونڈ کا رہنے والا، دیوبندی دیوبند کا وہ رہنے والا، اس کے ساتھ نسبت ہے، بریلوی یہ آخر میں یا نسبت کی کہ اس کے ساتھ اس کا بریلی کا رہنے والا۔ اسی طرح جو ہے مکی مدنی، مکی مکہ کا رہنے والا، مدنی مدینے کا رہنے والا، تو یہ ساری نسبت کے لیے جو ہے نا وہ آخر میں یا لگائی جاتی ہے۔ تو اس کی انہوں نے دو مثالیں لکھی ہوئی ہے، بغدادی بغداد کا رہنے والا، ہندی ہندی کا رہنے والا، ہند کا رہنے والا، تو یہ جو یا آخر میں نسبت کی لگائی جاتی ہے یہ نشانی ہے، منصوب اس کو بولتے ہیں عربی کے اندر، جو ہے فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہے۔ اچھا جی، 8ویں نمبر پر لکھا ہے تثنیہ ہو، جیسے رجلانی آپ نے پڑھا ہوگا، تثنیہ کے صیغے پڑھ لیے ہوں گے کہ فعل کے اندر تثنیہ کے صیغے، تو اب اسم کے اندر بھی جو ہے وہ تثنیہ کے صیغے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ اب فعل کی تثنیہ اور اسم کی تثنیہ ان دونوں میں فرق ہے۔ یہ اسم کی تثنیہ جو ہے وہ کوئی بھی اسم ہو، اب اس کے اندر جو ہے وہ آخر میں الف اور نون جب لگا دیا جائے تو وہ اس کا مطلب جو ہے وہ دو بن جاتے ہیں، جیسے راجل ایک مرد، آگے راجلانی دو مرد، آگے پھر اسی کی جمع آ جائے گی رجال تین مرد یا زیادہ مرد، یہ جمع، یہ تثنیہ اور جمع جو ہے یہ والی بھی جو ہے وہ اسم کی علامات کے اندر میں سے ہے کہ اسم کے اندر جو ہے وہ آپ جگہ یعنی کہ وہ بنا سکتے ہیں، الف اور نون لگا کے تثنیہ بنا سکتے ہیں، فعل کے اندر جو ہے وہ یہ یعنی کہ وہ نہیں ہوگا، فعل کے اندر اس طرح نہیں، اسم کی علامات کے اندر سے ہے۔ اسی طرح جمع جو ہے یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ موصوف ہو، جیسے رجل کریم، موصوف ہو یہ شریف آدمی ہے۔ موصوف کس کو بولتے ہیں؟ جس کی کوئی صفت بیان کی جائے، پہلے بھی میں نے عرض کر چکا تھا، صفت اچھی ہو یا بری ہو، جس کی کوئی صفت بیان کی جائے اس کو جو ہے وہ موصوف بولتے ہیں۔ جیسے رجل، اب یہاں رجل کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ رجل جو ہے یہ بڑا کریم ہے، بڑا شریف ہے، تو یہاں رجل جو ہے اس کی تعریف بیان ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر بھی آگے پورا باب ہے کہ موصوف صفت کے متعلق اس کی پہچانات کے اندر، تو اس کے آگے جو ہے وہ پورا باب آگے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں بس اتنا ہی فرماتے ہیں کہ موصوف یہ بھی اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت نہیں ہے۔ پھر آخر میں آخری جو ہے یہ تائے متحرکہ اس سے ملی ہوئی ہو، عربی کے اندر جو ہے وہ گول تا کا جو ہے بہت بڑا کردار ہے کہ گول تا جو ہوتی ہے عربی کے اندر، یہ گول تا جو ہے یہ عربی کے اندر اسم کے آخر میں آتی ہے، فعل کے آخر میں جو ہے یہ گول تا نہیں آتی۔ یہ گول تا جو ہوتی ہے اس کو تائے متحرکہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا ایک اور نام بھی آتا ہے، ایک اور نام بھی اس کا آتا ہے تائے تانیسہ۔ کسی چیز کو کسی چیز کو جو ہے وہ مؤنث بنانے کے لیے یا آخر میں جو ہے وہ تا لگا دی جاتی ہے، تو جب تا لگا دی تو اب وہ جو ہے وہ مؤنث بن جاتا ہے، اب وہ اسم کی نشانی ہے، جس کی مثال انہوں نے لکھی ضارب ضاربۃ، یہ تا آخر میں گول لگ گئی، یہ بہت سے جملوں کے آخر میں لگی ہوئی ہوتی ہے گول تا، جیسے آپ جو ہے قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں کتنے جملوں کے آخر میں لگی ہوگی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا لا اقسم، یہ پوری صورت کے آخر میں جو ہے یہ پڑھتے جائے تو اس کے آخر میں جو ہے وہ تا لگی ہوئی ہوگی، جہاں یہ گول تا لگی ہوئی ہے یہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت ہے۔ بالنفس اللوامہ یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ
بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ. یہ ساری صورت پڑھتے جائے آخر میں بولتا ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ یہ سارے کے سارے اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے, تو یہ اسم کی علامت ہے. سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ ہاں جی بولیں جی, سمجھ آ رہی ہے؟ آواز میری آ رہی ہے؟ جی 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 بالکل. چلے جی الحمدللہ, لائٹ بھی آ گئی, جیسے ہی آپ بول رہے ہیں لائٹ بھی آ گئی, تھوڑا پہلے بول لیتے ہیں. اچھا اب دیکھیں جی, انہوں نے فائدہ لکھا ہوا ہے پیچھے, آپ نے پڑھا ہے تثنیہ اور جمع. یہ تثنیہ اور جمع جو ہے یہ فعل کے اندر جو ہے وہ استاد محترم ذرا پلیز یہ پیچھے والا ٹائم حرکہ ذرا دوبارہ بیان کر دیں, وہ ایک دم آواز غائب ہو گئی, پتہ نہیں چلا کس چیز کو. یہ مصروف اور 10 اور 11 نمبر. اچھا موصوف میں نے آپ سے عرض کیا تھا جب کسی چیز کی صفت بیان کی جائے تو جیسے رجل کریم, یہاں رجل کریم ہے, رجل کی صفت بیان کی جا رہی ہے کریم ہونے کی, تو یہاں رجل جو ہے یہ موصوف ہے. یہ موصوف جو ہے یہ اسم کی علامت میں سے ہے, فعل کبھی موصوف نہیں ہو سکتا. تو یہ موصوف اور صفت کا پورا باب آگے آپ پڑھیں گے, یہ آگے 2-3 باب چھوڑ کے موصوف صفت کا باب بیان کیا گیا ہے, تو اس کے اندر اس کی مزید تفصیلات پڑھیں گے. لیکن ابھی کے لیے اتنا ذہن میں رکھیں کہ موصوف جو ہے یہ اسم ہو سکتا ہے, فعل جو ہے یہ موصوف نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے 11 نمبر پہ تائے متحرکہ میں نے آپ سے بتایا تھا کہ تائے متحرکہ انہوں نے آخر میں لکھا ہوا, اس کو تائے تانیثہ بھی کہتے ہیں. تائے تانیثہ کسی چیز کو مؤنث بنانے کے لیے ہوتا ہے, تو یہ اسم کی علامت ہے, یہ فعل کی علامت نہیں ہے. بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن کریم میں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پوری سورۃ قیامہ جو ہے وہ آپ شروع میں پڑھ دیں, لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہ پوری سورۃ پڑھ لیں. اکثر جو ہے وہ جملوں کے اکثر آیات کے آخر میں یہ تا لگی ہوئی ہے, گول تا جس کو بولتے ہیں, تو یہ گول تا جو ہے یہ اسم کی علامت ہے. یہ اسم کے آخر میں ہوگی اور فعل کے آخر میں نہیں ہوگی. ایک تو یہ اسم کی علامت ہے, دوسرا یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے. یہ جو جملے کے آخر میں گول تا. ہاں جی حضرت آپ نے کہا کہ یہ گول تا جو ہے نا وہ مؤنث کی علامت ہوتا ہے, تو عربی میں تو بہت سے نام ہوتے ہیں جو جیسے حذیفہ ہو گیا, عبیدہ ہو گیا, تو یہ تو مردوں کے نام ہے, تو پھر کیوں اس میں آخر میں گول تا آتا ہے؟ حذیفہ کے آخر میں ہاں ہے, تا تو نہیں آتا. حذیفہ کے آخر میں ہاں آتا ہے. یہ ہاں اور تا کا کنسیپٹ جو ہے وقف کے اندر تقریباً سیم ہے. ہاں جو ہوتی ہے گول ہاں بھی ہوتی ہے, گول تا بھی ہوتی ہے. گول تا جو ہوتی ہے وہ بھی وقف میں ہاں بن جاتی ہے, اور اگر آخر میں ہاں ہو تو وہ بھی ہاں ہی رہتی ہے. تو یہ دونوں تقریباً سیم ہے. جب آپ اس کو کھول کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس کا کنسیپٹ نظر آ جائے گا. تو یہ ایک بات. دوسری بات جو ہے جو آپ نے کہا کہ نام کے آخر میں آتا ہے, تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عربی کے اندر جیسے نام کی جمع مقصود نہیں ہوتی, بلکہ بعض ایسے جیسے اردو کے اندر ہوتا ہے میں جا رہا ہوں, میں جا رہی ہوں, تقریباً سیم ہے. پٹھان اردو سیکھتے ہیں ان کے اندر آپ نے یہ مسئلہ دیکھا ہوگا, اکثر جو ہے وہ مذکر کو مؤنث بنا دیتے ہیں اور مؤنث کو مذکر بناتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں. تو یہ مذکر اور مؤنث کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, یہ ناموں کے اندر نہیں ہوتا, بلکہ یہ آگے جب آپ بول رہے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کی پہچان جیسے ہوتی ہے نا عربی کے اندر, آپ ابھی جب یہ مؤنث کے صیغے پڑھ رہے ہیں, اب وہ صیغہ جب آپ فعل مؤنث کا پڑھیں گے تو آگے صیغہ آگے کوئی آپ نام لے کر آئیں گے تو اس کو بھی مؤنث کا ہی لے کر آنا پڑے گا. تو ہر چیز کا مذکر بھی ہوتا ہے مؤنث بھی ہوتا ہے. اب وہ مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے جو عربی کے اندر طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے آخر میں گول تا لے کر آگے جاتی ہے. اب اس کی جو ہے آسان سی مثال جو ہے وہ آپ گنتی کے اندر دیکھ لیں. اب گنتی کے اندر جو ہے وہ بعض جگہ جو ہے وہ احد عشر راہ کے آگے تو ہے گول تا لکھی ہوتی ہے وہ عشرت, اور بعض جگہ جو ہے وہ احد عشر خالی عشر ہوتا ہے, اگر میں ہاں بھی نہیں ہوتی تا بھی نہیں ہوتی. تو یہ اس کو مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تا. تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ضاربن بھی ہے, ضاربتن بھی ہے. ضاربن کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک مرد نے مارنے والا وہ ایک مرد, ضاربتن کا مطلب یہ ہے مارنے والی وہ ایک عورت ہے. یہ آخر میں تا جو ہے یہ مؤنث کس طریقے سے اسم کو جو ہے وہ بنانے کے لیے ہوتا ہے. اگر کسی نام کے آخر میں آ بھی جائے تو اس کے اندر وہ گولتا نہیں ہوگی. اگر وہ گولتا ہے تو مذکر کے اندر تو وہ نام کا اعتبار نہیں ہوتا. نام کا اگر نام مؤنث والا بھی ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا.
کیونکہ نام جو ہے اس کے اندر بعض یہ اصول و قواعد نہیں چلتے. بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو مردوں والے بھی ہوتے ہیں اور عورتوں والے بھی ہوتے ہیں. خورشید جو ہے، اب خورشید اکثر مرد بھی نام رکھتے ہیں اور عورت بھی جو ہے وہ اکثر خورشید نام رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اور کئی نام ہے. نسیم ہے، اب وہ مرد بھی رکھتے ہیں، بعض مردوں کے ہم نے نام دیکھے نسیم، بعض عورتوں کے نام جو ہے وہ ہم نے نسیم دیکھے. تو نام کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی کو آپ نے مؤنث بنانا ہو یا مذکر بنانا ہو تو اس کے لیے جو ہے وہ تا کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. باقی آگے فائدہ جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. فائدہ آپ نے اوپر جو ہے پڑھا ہے کہ تثنیہ ہو جمع ہو. اب آپ فعل کے اندر بھی تثنیہ اور جمع کے صیغے پڑھیں گے تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ بھائی ہم نے تو پڑھا تھا کہ یہ تثنیہ اور جمع جو ہے یہ اسم کی علامت ہے. حالانکہ فعل کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا واحد کا صیغہ، تثنیہ کا صیغہ، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب. تو وہاں تثنیہ بھی آ رہا ہے، وہاں جمع بھی آ رہا ہے. حالانکہ ہم نے تو علامت اسم کے اندر پڑھا تھا کہ یہ تثنیہ اسم کی علامت ہے. تو یہ اعتراض کو جو ہے وہ دور کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ فائدہ لکھ دیا کہ واضح ہو فعل تثنیہ یا جمع نہیں ہو سکتا. باقی فعل کے جو صیغے تثنیہ اور جمع کہلاتے ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں یا پڑھیں گے وہ سب کے سب فاعل کے اعتبار سے ہے. فعل تثنیہ جمع نہیں ہے، بلکہ وہ تثنیہ جمع کے صیغے، وہ فاعل تثنیہ ہوا ہے تو فعل جو ہے وہ آگے تثنیہ کا صیغہ. اگر فاعل دو ہے تو وہ پھر تثنیہ کا صیغہ لے کر آئے ہیں. اگر فاعل ایک ہی ہے تو پھر تثنیہ کا صیغہ نہیں لا سکتے. تو وہ تثنیہ کے صیغے جو ہوتے ہیں، یہ اسکرین چھوٹی کیوں ہوگی میرے پاس؟ اچھا ہاں اب ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ وہ تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے ہیں. وہ فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا. وہ فعل جو صیغہ تثنیہ جمع کہلاتے ہیں وہ فاعل کے اعتبار سے جو ہے وہ ہوتے ہیں. جیسے فعلا، فعلا، یا فعلانی، ان دو مردوں نے کیا، وہ دو مرد کرتے ہیں. ایسے ہی فعلو یا فعلونا، وہ سب مردوں نے کیا، وہ سب مرد کرتے ہیں. کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہیں. مرد تو فعل نہیں ہے، مرد تو جو ہے وہ اسم ہے. تثنیہ تو مرد ہوا ہے نا، فعل تو تثنیہ نہیں ہوا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دو کام کیے یا سب کام کیے. کام تو ایک ہی کیا ہے مگر کرنے والے دو مرد یا سب مرد ہو گئے ہیں. تو اس کو فرمانا خوب ذہن نشین کر لے. کام تو ایک ہی ہو. فعلا، فعلا، اگر فعل تثنیہ جمع ہوتا تو فعلا اس نے ایک کام کیا، فعلا اس نے دو کام کیے، فعلو اس نے سب کام کیے. یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا. اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں فعل تثنیہ جمع نہیں ہو رہا، یہاں فاعل جو ہے وہ تثنیہ جمع ہو رہا ہے. پہلے فاعل ایک تھا، کرنے والا ایک مرد تھا. اب فاعل جو ہے والا پہلے اب دو ہو گئے، اب تین ہو گئے اس کے کرنے والے. تو یہ کرنے والے جو ہے وہ بدلتے ہیں. تو اس لیے جو ہے یہ فرما رہے ہیں. سمجھ آ گئی اس کی؟ جی بالکل. استاد جی یہ مسند علیہ ذرا دوبارہ بنا دیں. مسند علیہ کیا ہے؟ مسند الیہ اس کا جو ہے وہ مبتدا کو بھی کہتے ہیں. آپ نے پڑھا تھا مسند الیہ مبتدا. اب مبتدا جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا ہوگا تو فعل نہیں ہوگا، فعل ہوگا تو مبتدا نہیں ہوگا. فاعل کے لیے آپ نے پڑھا تھا کہ فاعل جو ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے. لیکن مبتدا جو ہے وہ اسم ہی ہوگا اور کیا اس کا نام ہے، فعل جو ہے وہ مبتدا نہیں ہو سکتا. فعل اچھا جو ہے جی، مبتدا نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ جملہ فعلی اور جملہ اسمیہ میں کیا فرق ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو فعل سے شروع ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہے، جو اسم سے شروع ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہے. ہاں جی ہاں جی ایسے ہی ایسے ہی ہے. جو فعل سے شروع ہو تو جملہ اسمیہ ہے، وہ جملے کی بات ہو رہی ہے. یہاں آپ اسم کی علامات کو پڑھ رہے ہیں. یہاں جو ہے آپ اسم کی علامات کو پڑھ رہے ہیں. یہاں آپ اسم کی علامات کو پڑھ مانا چاہ رہے تھے وہ. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ لوگ ایسے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مولانا بلال صاحب تشریف لائے ہیں.
آواز آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آواز آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ لیا کریں. تو بہت اچھی بات ہے، پوچھنا جو ہے یہ اچھی بات ہوتی ہے. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو نہیں پوچھ میں لیں. صرف حضرت میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بیچ میں کیا کرے ہے نا، کہ آپ ہاں کو بھی ہاں، پتہ بیچ میں ہوتا ہے کرنا کہ کوئی ضروری سن ہوتا ہے، بالکل ضروری. کہ کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. ہاں اس میں پتہ ہوتا ہے کوئی سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا. بالکل ایسی بات ہے. لازمی سوال کیا کریں، سوال کرنے سے خوشی ہوتی ہے. چلو جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام حضرت جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں ساتھی صاحب؟ ٹھیک ہے حضرات؟ الحمد للہ، شکر اللہ کا. آپ سنائیں مولانا صاحب؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں بھی یاد ہے حدیث جی استاد جی. کسی کو کہ نہیں؟ جی سنائیے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخمر جماع الاسم. خمر یہ شراب کو کہتے ہیں، انگوری شراب. یہ مجموعہ ہے گناہوں کا. تو الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے. تو ہر نشے والی چیز جو بندہ عقل کو پاگل کر دے تو اس کو شراب کہتے ہیں. تو انسان جب شراب پی لیتا ہے تو اس کے حواس جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جس میں اب آنکھ ہے، آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے کہ مرد ہے عورت ہے، تو ان چیزوں کا وہ اس کا پہچاننا وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح ہاتھ ہے، کس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے، لوہا ہے یا اور کوئی چیز ہے، یا وہ چیز بتاتی ہے کہ نرم ہے سخت ہے. تو اسی طرح زبان ہے، یہ چکھنے کی صلاحیت بتاتی ہے کہ چیز میٹھی ہے خراب ہے. تو اسی طرح اور ناک کی مثال بھی ہے کہ ناک سونگھنے کی مثال کہ یہ خوشبو کیسی ہے. تو یہ حواس جو ایسے ہیں کہ آدمی کی صلاحیت تو اس کی ختم ہو جاتی ہے. کہ شراب آدمی جب پیتا ہے تو شراب بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے. جب آدمی شراب پی لیتا ہے تو نشے کی حالت میں ہوتا ہے. تو نشے کی حالت میں جب وہ ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے. تو جب شرابی آدمی شراب کی حالت میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان اس سے ایسے جدا ہوتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ کی انگلیاں آپس میں ملائی پھر ان کو جدا کر دیا. اس طرح وہ ایمان کی حالت سے اس طرح جدا ہو جاتا ہے. تو شراب نہ پینا یہ سارے گناہوں کی جڑ ہے. جی اور کوئی ساتھی سنائے بھائی. ہاں بھائی کوئی اور ساتھی سنائے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کا مجموع ہے. ہر نشے والی چیز کو الخمر اس شراب ہے جو انگور سے
جو شراب کی آواز سے کھو دیتا ہے، عقل اس کی قبضے میں نہیں رہتی، انسان بہت سارے نقصان کر بیٹھ کو خراب کر دیتی ہے، آواز بھی بھاری ہو جاتی ہے، کانسی بھی لگ جاتی ہے، اور اپنے راز اگلنا شروع کر دیتا ہے، اس کا چہرہ بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ شراب گناہوں کا مجموعہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور کوئی ساتھی سنائے بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخمر جماع الاثم، شراب تمام برائیوں کا مجموعہ ہے۔ شراب جو خمر جو ہے وہ انگور سے بنے ہوئے شراب کو کہتے ہیں، اور ہر نشہ آور چیز جو انسان کی عقل پہ پردہ ڈال دے، جس میں انسان اپنے حواس خمسہ پہ قابو نہیں رکھ پاتا، آنکھیں ہو گئی، کان ہو گئے، ناک ہو گئے، ٹچ ہو گیا، تو ساری جو چیزیں ہیں وہ آدمی اپنے قابو میں نہیں رکھتا، اور پھر وہ الٹی سیدھے کام کرتا ہے، الٹی سیدھے باتیں کرتا ہے، اور سارے گناہ کرتا ہے، کیونکہ اس پہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے شراب جو ہے یا جو بھی نشہ آور چیز ہے وہ انسان کی صحت کے لیے بھی اچھی چیز نہیں ہوتی، اور معاشرت میں بھی یہ جنا چیز اچھی نہیں ہوتی، گھر میں گھریلو زندگی بھی خراب ہوتی ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے، شراب سے جگر خراب ہوتا ہے، چہرہ بھی انسان کا بگڑ جاتا ہے، اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو روحانی طور پر، بدنی طور پر انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی اور کوئی ساتھی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الخمر جماع الاسم، شراب گناہوں کا مجموعہ ہے۔ الخمر کہتے ہیں انگور سے بننے والی شراب، اور ہر نشے اور چیز جو عقل کو ڈانپ لیتی ہے اسے خمر کہتے ہیں۔ جماع، یہ جمع سے نکلا، یعنی مجموعہ کو کہتے ہیں۔ اس طرح شراب جو ہے وہ انسان جو شراب پیتا ہے یہ اس کے حواس خمسہ پر قابو پا لیتی ہے، اس کے حواس خمسہ اس کے قابو میں نہیں رہتے، جیسے ہاتھ، ناک، کان، زبان، آنکھ وغیرہ۔ تو نشے کی حالت میں وہ پھر ان حواس خمسہ سے جو افعال سر انجام دیتا ہے وہ بہت سارے ان سے غلط کام کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، اور چونکہ اس کا اپنی حواس خمسہ پر قابو نہیں ہوتا اس لیے اس سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ یہ بے حیائی پیدا کرتی ہے، اور جو انسان، ایک اور حدیث میں آیا اس کا مفہوم ہے کہ جو انسان شراب پیتا ہے وہ گویا ایسے ہے جیسے اس نے اپنی ماں، بہن یا پھوپھی کے ساتھ زنا کرنے کے مطابق ہے۔ اس لیے ہمیں شراب سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ شراب زہر ہے، یہ اس کے انسانی زندگی پر بھی بہت برے اثرات ہیں۔ مثلا یہ لیور کو خراب کرتی ہے، قبض ہو جاتی ہے اس سے، آواز کا باری ہونا، پھر چہرہ بگڑ جاتا ہے، کھانسی آنے لگتی ہے، جگر خراب ہوتا ہے، اور یہ اسی طرح بہت سارے گناہوں اور بیماریاں جو وہ شراب پینے سے لگ جاتی ہیں، تو اس لیے ہمیں شراب پینے سے بچنا چاہیے۔ جی بھی دیکھیے آگے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ الانات
اس کا معنی ہے بردباری. انات کا لفظی معنی بردباری بھی آتا ہے، انتظار کرنا بھی آتا ہے، اور اس کا معنی دیر کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے. من کا معنی سے، اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. وہ کا معنی اور ہے، العجلۃ کا معنی ہے جلدی کرنا. انات کا معنی دیر کرنا اور عجلہ کا معنی ہے جلدی کرنا. من کا معنی سے ہو گیا شیطان کا معنی شیطان مراد. شیطان کا معنی سرکش ہونا، مخالفت کرنا، اس کو شیطان کہتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیجئے. الانات من اللہ، بردباری اللہ کی طرف سے ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. الانات من اللہ، بردباری اللہ کی طرف سے ہے. والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. مطلب اس حدیث کا یہ ہے، دنیا کا کوئی کام، دنیاوی کوئی کام ہو عبادات سے ہٹ کے، انسان کے معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی کوئی کام ہو تو انسان کو پہلے سوچنا چاہیے، اس کام کے پہلو کو دیکھنا چاہیے، اس کام کے انجام کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو کام دنیاوی کام میں شروع کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا. اگر انجام اچھا ہے تو کچھ سوچ کر پھر وہ کام شروع کر دے. اگر انجام اچھا نہیں ہے تو وہ کام شروع نہ کرے. یعنی دنیاوی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دیر کرنی چاہیے، سوچ و بچار کرنا چاہیے. ہاں جو دینی کام ہے جیسے عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں جلدی کرنی چاہیے. دین کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، یہ قابل تعریف ہے. دین کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، دنیاوی کام میں دیر کرنی چاہیے. ایک انسان ایسا ہے جو دنیاوی کام میں اس کا انجام سوچے بغیر جلدی سے شروع کر دیا ہے اس نے، اب انجام اس کا اچھا نہیں ہے، انجام برا ہو رہا ہے، تو اب اس انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے، وسوسہ آتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے جو کچھ ہوا نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوا، مجھ سے جو کچھ ہوا نا یہ شیطان کی طرف سے ہی ہوا ہے. تو اس لیے دنیاوی کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، دیر کرنی چاہیے، اس میں سوچ و بچار کرنی چاہیے، اور جو دینی کام ہے اس میں جلدی کرنی چاہیے. جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، جلدی کرتے ہیں لوگ بھلائی کے کاموں میں. تو بھلائی کے کاموں میں، نیکی میں جلدی کرنا یہ قابل تعریف ہے. ہاں ایک انسان ایسا ہے جو نیکی کا کام اس نے جلدی شروع کر دیا ہے، مثال کے طور پہ نماز ہے، اس کے دل میں خیال آیا تو اب جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے نماز شروع کر دی. اب جب نیک کام شروع کر دیا ہے تو اس کو پھر دیر سے ختم کرے، یہ قابل تعریف. نیک کام جلدی شروع کرنا، پھر جب شروع کر دیا ہے تو اس کے اندر جلدی نہ کرے. اگر
نماز شروع کر دی پھر اس کے بعد اس میں جلدی کر رہا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو یہ مطلب ہے الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ بھئی سمجھ میں آیا کہ نہیں سمجھ آیا بھئی حدیث؟ جی مولانا سب سمجھ آ گیا۔ وہ جو الانات من اللہ والعجلۃ لکھا ہوا ہے حدیث میں، اس کو ٹھیک کر کے اجلۃ لکھ دیں۔ یہ والعجلۃ ہے لفظ، جو میں نے عبارت پڑھی ہے جی نا وہ یہ حضرت جی ہمارے پاس اسی حدیث میں ہمارے پاس زبر دے رہا ہے نا، جیم پہ بھی یہ زبر دے رہا ہے اور عین پہ بھی زبر دے رہا ہے، والعجلۃ۔ جیسے میں نے عبارت پڑھی ہے نا، عبارت اس طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں۔ عین کے اوپر پیش ہے، والعجلۃ جیم کے اوپر زبر ہے، جیم کے اوپر جزم ہے۔ العجلۃ من الشیطان، الانات من اللہ، والعجلۃ من الشیطان، یہ عبارت ہے۔ سمجھ آ رہی بھئی؟ جی آ رہی مولانا صاحب، ایک ساتھی سمجھ آ اس گئی۔ حدیث کو پڑھتے تاکہ سارے ساتھی سن لیں اور مجھے بھی پتہ چل جائے کہ آپ حضرات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ الانات، حمزہ کے اوپر زبر ہے، الانات، الانات الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف۔ تو کس کام میں جلدی کرنی چاہیے اور کس کام میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس کا بھی بتائیں۔ دین کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، نیکی کاموں میں، دین کے کام میں جلدی کریں، دنیا کے کام میں سوچ دین کے کے کام، خیر خواہی کے کام۔ مجھے لگتا ہے ان کو نیند آئی تھی تو جھٹکا لگایا تو پھر بول پڑے ہیں۔ چلیں، ہاں جی مولانا صاحب تھوڑا بردباری کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان تھوڑا سا کر دیں۔ میں نے بتایا تھا الانات کا معنی بردباری بھی آتا ہے، انتظار کرنا بھی آتا ہے، دیر کرنا یہ بھی اس کا معنی آتا ہے، یعنی دیر کرنا اللہ کی طرف سے ہے، جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ دنیاوی کام میں دیر کی سوچ و بچار کی جائے، جلدی شروع نہ کیا جائے، دنیا کا کوئی بھی کام ہے دنیاوی کام، اس کو جلدی نہ کیا جائے، جلدی شروع نہ کیا جائے، اس میں سوچ و بچار کی جائے، مشورہ کیا حضرت جائے، اس میں کیا کہتے ہیں اس کے انجام کو دیکھا جائے، اس کام کے پہلو کو دیکھا جائے، اس کا یہ پہلو بھی نکل سکتا ہے، اس کا یہ پہلو بھی نکل سکتا ہے، اس کا اخیر اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سوچ کر پھر کام کرتے۔ جی حضرت جی میں یہ سوچ رہا تھا ابھی کہ الانات، تو یہ میرے تخیل میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے، دیر سے اور انتظار اور بردباری کے بعد ہم اس کو صبر اور تحمل بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی بالکل کہہ سکتے ہیں۔ جی 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 جزاک اللہ، یہ میرے ذہن میں بات آ رہی تھی۔ یہ پھر مفہوم والا مفہومی معنی ہوگا، ترجمہ لفظی ترجمہ والا معنی نہیں ہوگا، اس کا آپ مفہوم ذکر کر رہے ہیں، مطلب حدیث کا ترجمہ نہیں کر رہے، یہ پھر یوں ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب جی ایک تشریح میں آ جائے گا۔ تشریح میں آئے گا، مطلب ایک ہی ہے آپ کا، دیر کرنا، صبر کرنا۔ صبر بھی وہی کرتا ہے نا کہ جو پہلے سوچتا ہے، سوچ بچار کر کے پھر بعد میں کام شروع کرتا ہے، تو صبر یہ اور بردباری یہ ایک ہی چیز ہے، اخیر کے اعتبار سے انجام دونوں کے ایک ہی ہے، تو تشریح میں یہ آ جاتا ہے، لفظی ترجمے میں تو یہ نہیں آئے گا، مطلب ایک ہی ہے، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ کوئی اور ساتھی پڑھ دے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان، بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے انسان کو نیک کام میں جلدی کرنی چاہیے اور دنیا کے کاموں میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نیک کام میں جلدی کرے گا تو اگر اس کام کو جلدی شروع کیا تو اس کو بھی صبر و تحمل سے آرام سے مکمل کرے، جس طرح نماز کی مثال دی گئی۔ نماز کو اگر شروع کیا، اس کو پڑھنا شروع کیا، اب اس کو آرام سے پڑھے، ٹھہر کے پڑھے۔ اگر اس میں جلدی کرتا ہے تو یہ جلدی کرنا بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور دنیا کے کام میں جلدی نہ کرے، اس کے انجام کو سوچے، اس کے پہلو کو سوچے۔ اگر اس میں جلدی کرے گا تو اس میں نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ دنیا کے کام میں جلدی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور دین کے کاموں میں جلدی کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ شاباش، بہت اچھے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محمد اکرم تنوری صاحب خاموش ہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، سن رہا ہوں سارے ساتھیوں کو۔ حضرت ریکارڈنگ شروع ہے نا؟ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں؟ جی ہو ہم تو نے رہی ہے، بیچ میں بند ہو گیا تھا میرا، ڈسکنیکٹ ہو ہاں گیا وہ تھا۔ اب ڈسکنیکٹ ہوئے تھے، بالکل بس ابھی ٹھیک ہے بس۔ پتہ نہیں یہ سیو کہاں پہ ہوگی اور کیسے اس کو آگے شیئر کرنا پڑے گا۔ ہاں آپ ای میل آئی ڈی کے تھرو آئے ہیں؟ جی ای میل آئی ڈی ہے میری۔ ہاں اس کے تھرو اگر ہے تو پھر آپ کو آئے گی ریکارڈنگ، اس کے تھرو ہی آئے گی۔ اچھا جی چلے جی۔ ایسے ہی آج کے حدیث جو ہے بہت زبردست ہے۔ اکثر ہم بہت جی جلدی کرتے بالکل۔ ہیں، ہر کام میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ جی ذرا دوبارہ کوئی ساتھی جو ہے اس کو تشریح ذرا کریں اس کی۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان۔ یہاں عجلہ نہیں لکھا ہوا، والعجلۃ من الشیطان لکھا ہوا ہے۔ یہ عجلت ہے سر، یہ لکھنے میں ہوگا غلطی ہوئی ہے، عجلت، ہم استاد فرما رہے تھے اپنی کہ لینگویج میں عجلت بولتے ہیں۔ عربی کے اندر جو چیز لکھی ہوئی ہے ابھی اسی کو ہی فالو کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ نہیں مولانا صاحب نے اس کی نا اصلاح کر دیا، انہوں نے کہا یہ اجلا تو ہے، اچھا جو انہوں نے پڑھایا یہ اجلا تو ہے، وہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے۔ اکرم بھائی یہ جو ایک کتاب شاید آپ کو ملی نہیں ملی، وہ معین الطالبین کیا ہے، اچھا وہ بھی ہم نے چیک کی تو اس میں عجلت لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ یار اصل میں وہ جب یہ معین آپ پڑھ رہے تھے الطالبین نا ہے اس جو ٹائم میں وہ نہیں تھا، شیئر تو کر میری دیں وہ میٹنگ ہو گئی تھی، ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ یار بھائی وہ جو معین الطالبین ہے وہ ذرا شیئر تو کر دیں، ہمارے پاس نہیں ہے وہ۔ آپ وہ واٹس شیئر ایپ کی ہوئی ہے اپنا، اس میں گروپ میں موجود تھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ ایک بات فرما رہے تھے کہ ہم دنیا کے کام میں ہم الٹا چل رہے ہیں نا اس حدیث کی۔ بالکل یہ بہت ضروری حدیث ہے اور یہ ہم نے بہت دیر سے پڑھی ہے۔ ہاں جی جب پڑھا رہے ہم تھے نا دین کے استاد جی، کاموں میں، جب استاد جی پڑھا رہے تھے میں یہی سوچ رہا تھا، میں نے کہا ہم تو الٹا بالکل کر رہے ہیں اس کے۔ ہاں نا ہم دین کے کاموں کو جو ہے نا وہ دیر سے کرتے ہیں، اس ہاں سوچتے ہیں کہ کرو نہ کرو، کیا کروں، کس طرح کروں، اور جب کرتے بھی قرآن تو پاک کہتے ہیں میں کہ نا جلدی ایک کریں۔ آیت ہے، اور دنیاوی کام بہت جلدی کرتے ہیں۔ اصل میں ایک بات ہے میں بتانا چاہتا ہوں، اب ہم یہ پڑھتے ہیں نا تو میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ کیا بس ابھی جو ہے نا جلدی ہو جائے، ختم ہو جائے۔ پھر اب جب میں نے یہ سنا ہے نا تو میں کہتا ہوں کہ یار یہ
جلدی نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی ہمارا میٹر جل رہا ہے. ہم نے تو علم اس لیے ہم نے تو کیا ہم نے ڈگری لینی ہے, ہم نے کیا کاغذ لینا ہے, سند لینا ہے, ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو پھر 2 گھنٹے لگے, 2.5 گھنٹے لگے, 3 گھنٹے لگے, ہمارا میٹر ویسے بھی اسٹارٹ ہو گیا. تو پھر جی آپ نے صحیح بندے کو فرمایا. صبر کرنا چاہیے. جی آپ نے صحیح فرمایا. قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ بقرہ کے اندر, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو یہ اسی آیت کے اس زمرے کے اندر یہ آتی ہے حدیث مبارکہ. تو نیکی جو ہے وہ اس کے اندر رغبت ہونی چاہیے ہماری, اور جو دنیاوی معاملات ہیں یا شیطانی معاملات ہیں اس کے اندر ہمیں جو ہے نا وہ پیچھے ہونا چاہیے. ہمیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کے جو ہے وہ قدم اٹھانا چاہیے, تاکہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ شیاطین کے راستوں میں چل کے اور جہنم کے گڑھوں کی طرف منتقل ہو جائیں اور چلے جائیں. اور ہر معاملے کے اندر جو ہے ہمیں کم از کم ہر معاملے کے اندر دین کا, جہاں پہ بھی دین کا تقاضا آ جائے تو اس کے سامنے جتنے بھی تقاضے ہوں, وہ خواہ وہ بڑے اہمیت والے ہمیں کیوں نظر نہ آ رہے ہوں, ان سب کو ترک کر دینا چاہیے. اور یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طریقہ رہا ہے اور سنت رہی ہے. مجھے اس سے مفتی طاہر مسعود صاحب کی ایک بات یاد آ گئی. وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کسی گناہ کرنے کا سوچیں نا, آپ کے دل میں آئے, تو آپ کہیں کہ یار بس میں ابھی نہیں کرتا, پھر کل کر لوں گا, خیر ہے. تو اس میں انسان کو دیر کرنی چاہیے. وہ یہ ان کی جناب وہ تھی نا, وہ پڑھا رہے تھے اپنے اسٹوڈنٹس کو. یا اس میں ایسا بھی ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی کسی سے بحث شروع ہو جاتی ہے, یا آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے بارے میں اس طرح غلط کوئی بات کر رہا ہے, تو ہمیں فوراً ری ایکشن دینے کی بجائے اس میں بھی صبر کرنا چاہیے. یعنی ہم یہ جو عدم برداشت ہے ہمارے اندر, یہ اس کی وضاحت بھی ہے اس میں, جس کی وجہ سے آج کل بہت زیادہ جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے اور فسادات ہیں. تو اگر ہم جلدی نہ کریں, اگر کسی کو کوئی جواب دینا ہے یا کسی سے بحث ہو رہی ہے, تو ہم اس کو اگر دیکھیں کہ وہ کسی نتیجے کی طرف نہیں جا رہی, تو ہم اسے پھر ٹائم لے لیں کہ ہم اس پہ کل بات کریں گے. تو یہ بھی ہے کہ شیطان جلد بازی کروا کے ہم سے جو ہے نا وہ فسادات اور معاشرے میں جھگڑے وغیرہ اور خون ریزی وغیرہ کرواتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ انسانوں کے دماغ میں ایک پارٹ ہوتا ہے جو جانور کے دماغ میں بھی ہوتا ہے نا, وہ پیچھے ہوتا ہے. تو وہ جو ہے جلدی بندہ رسپانس کرے نا, تو وہ رسپانس بھی جو ہے نا پھر وہ جانور والا ہوتا ہے. لیکن اگر انسان تھوڑے دیر صبر کر لے, صحیح ہے. سر آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بھائی, خیریت سے سب بھائی؟ الحمد, آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ, حضرات کی دعائیں ہیں, خیریت سے اللہ. مرکز میں یہ چلے گئے آپ کہیں؟ جی مرکز میں یہی ہے, چلے گئے کہیں؟ جی مرکز میں ہیں, چلنے کی کوئی ترتیب نہیں بن رہی. وہ مسئلہ یہ کہ چھوٹی تشکیل سے روزے وغیرہ کی کوئی عمومی مجمع کرتے نہیں ہے, بیرون کے ساتھ ہمیں اجازت نہیں ہے. اور ملاقاتیں ہو رہی تھی تو بزرگ تھے نہیں, کل کچھ آئے ہیں, کچھ آج آئے. ملاقاتوں کی وجہ سے 3 کی جگہ 5 دن ہو گئے. تو کل کا دن اگر ادھر گزار لیا تو پھر سے روزے کا بھی موقع نہیں ہے, تو اس وجہ سے مرکز میں ہی رہے. حضرت آپ کی واپسی کب ہے؟ جی آپ کی واپسی کب ہے؟ 29 تاریخ کو انشاءاللہ, 29 کی رات انشاءاللہ 28 کی عشاء کو 9 بجے یہاں سے نکلیں گے.
تو یہاں سے جائیں گے اپنے اساتذہ کے پاس. 29 کی دوپہر کو انشاءاللہ گھر پہنچنے کا امید ہے زندگی رہی تو. انشاءاللہ جی انشاءاللہ آپ حضرات دعا کریں اللہ آسانی والا معاملہ کریں انشاءاللہ. پھر پڑھائی کے لیے بھی متوجہ ہو جائیں گے. یہاں پر کسی جگہ نیٹ کا مسئلہ, کسی جگہ بیٹھنے کا مسئلہ, کہیں بجلی نہیں, کہیں سگنل نہیں, تو چلتے پھرتے مرکز میں آگے پیچھے وہ ہو جاتا ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ آسانی فرمائے. گھر پہنچ کے انشاءاللہ پھر صحیح ترتیب پر چلیں گے, اللہ سے آسانی مانگیں گے. جی اچھا, تو 5-6 منٹ ہمارے اوپر ہو گئے, اور کیا پڑھ لیا تھا؟ بسم اللہ کرے, سبق کی طرف آتے ہیں. استاد محترم یہ تھوڑا سا پچھلے سبق میں سے کچھ ایک بات پوچھنی تھی. جی یہ جو ہے تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعلتما, اور جی جی اسی طرح تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ بھی ہے فعلتما. تو جی جی یہ دونوں ایک جیسے ہیں, کیسے پتہ چلے گا یہ مذکر اور مؤنث کا فرق کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جملے کے اندر جس کی بحث ہو رہی ہے نا, تو اس جگہ پر وہ جملے کے اندر استعمال سے پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک قصہ سناتے ہیں نا کسی کو, تو حاضر کے لیے جب آپ کے سامنے مثال کے طور پر صیغہ تو حاضر کا ہے نا, اب آپ کے سامنے مستورات گھر والی ہے اور بیٹی, کسی کی بیٹی ہوئی, وہ ان کو کہتے ہیں کہ عقل تم دونوں نے کہا لیا, تو اس سے مراد اب سامنے والی, کیونکہ حاضر کا صیغہ ہے نا. جی جی ہاں, تو ان سے وہ حاضر ہے, اور اگر سامنے مرد ہے تو مرد مراد ہوں گے, وہ تو حاضر کے صیغوں میں ہے, تو خود سامنے پتہ چل جاتا ہے. جی ٹھیک, جی 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 ٹھیک ہو گیا. تو وہ اصل میں کوئی نشانی ایسی, یعنی الفاظ میں جو ہے نا وہ اسی طرح, یعنی جملے کو پورے کو دیکھ کے پھر ہمیں پتہ چلے گا. ہاں, جملے کو پتہ چلے گا, کیونکہ شروع میں یا تو اب کوئی بات ہوگی تو ضروری بات ہے, کسی کے بارے میں تو بات نہیں ہے, سامنے مخاطب کی بات ہے, تو مخاطب میں جو ہے وہ جو آپس میں کلام کریں گے اس میں جملے کی بھی ضرورت نہیں, جو سامنے ہے بس اس سے بات ہو رہی ہے متکلم کی نا, تو اس میں جو ہے اس کی بات ہے. اگر کوئی قصہ کے اندر ذکر ہے تو پھر قصے کے اندر وہ دیکھیں گے کہ کن کی بات ہو رہی ہے, اور کسی عورت کی بات ہو رہی ہے, کسی مردوں کی ہو رہی ہے, تو ان سے جو ہے اس جملے کے اندر ابتدا میں جس کا ذکر ہے وہی مراد ہوں گے اس سے, کیونکہ ضمیریں تو موجود ہوتی ہے نا جملوں کے اندر, کلام کے اندر. جی جی بہتر. جی, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے سارا, وہ انشاءاللہ آگے آپ کو خود ہی جو ہے کلام کے اندر دیکھیں گے, خود پتہ چلے گا آپ کو. جی بہتر. جی جزاک اللہ. جی, اور کوئی سوال ہو پچھلے سبق کے اعتبار سے؟ جی اچھا, آگے پڑھے پھر. جی استاد جی آگے پڑھیں. ہاں, یہ 4 جو ہے آپ حضرات نے اس کی گردانیں کر لیے, فعل اور فعل مجہول, ما فعل اور ما فعل. نہیں یہ نہیں کی, بس یہی کی تھی وہ جو واحد مذکر غائب اور مؤنث غائب اور حاضر, اور مذکر حاضر اور مؤنث حاضر والا. اچھا ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی مشق کی کیا ترتیب ہے, تھوڑا سا یہ بھی کارگزاری سامنے آ جائے, کیونکہ آگے جانے سے کے ساتھ ساتھ مشق بھی تو ضروری ہے. تو آپ حضرات اپنی جو ہے مشق کیسے کرتے ہیں, مصروفیت بھی آپ کی زیادہ ہے, تو تھوڑا سنائیں کیا کس ترتیب سے آپ چیز کو یاد کرتے ہیں سبق کو. استاد جی یہ ہم واحد مذکر غائب اور بحث ماضی معروف مثبت کی نہیں بولتے ہیں, اور ایسے لے کے ہوتے ہیں جیسے فعلا فعلا فعلو فعلت فعلنا فعلتا, ایسے بولتے ہیں. جی جی, اسی طرح تو رٹا لگانا تو سب سے پہلے تو یہی ہے نا کہ رٹا لگانا ہے, پھر اس کے بعد ترجمہ وغیرہ ہوتا ہے. تو وہ چیز آپ کی مضبوط, جتنی زیادہ 100 کی جگہ 500 کی جگہ 1000 ہو, جتنی مرتبہ آپ نے زیادہ گردان کی ہے, اور بیغم رہو انشاءاللہ قرآن کی الفاظ اور درود شریف اور تسبیحات پہ جو ثواب ملتا ہے وہ آپ کو اس پہ ملتا ہے, کیونکہ یہ قرآن اور ان چیزوں کی بنیاد ہے.
تو آپ ان کو ایسی مضبوط اور بنیاد کے ساتھ اس کو مضبوط کرے. جب آپ نے مجرد کی یہ 5 باب ہے نا، 5 یہ ہے جو زیادہ استعمال ہے، اور اس میں جو ہے 3-4 ہے جو کم استعمال ہے. اس کو کہتے ہیں مجرد کے 8 ابواب ہے نا، علم الصرف کی بنیاد ہے یہ 8 ابواب کی صحیح گردانی اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی. صرف زبر زیر کا فرق ہوتا ہے، ایک صرف کبیر ہم کریں گے فعال مصدر سے کیونکہ یہ ہمارا میزان ہے. پھر آپ کو سمجھائیں گے کہ عین کا فتح، عین کا کسرہ، عین کا ضمہ، ماضی اور مضارع، اس میں جو ہے وہ آپ کے ابواب کی تقسیم کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ہی جو ہے اچھے انداز سے یہ یاد ہو جائے گا. لیکن گردانوں کا رٹا اچھی طرح مضبوط لگا ہو. اور پھر جیسے بھائی نے یہ تو ماں کی ضمیر کا پوچھا تو تا، تے، تو، اور تثنیہ کی علامت، جمع کی علامت وہ ہے، تثنیہ کی علامت تو ماں ہے، جو ہے فعالہ میں الف تثنیہ کی علامت ہے، اور فعالت فعالتا میں جو ہے مؤنث تثنیہ کی تا علامت ہے. یہ ساری چیزیں بھی جو ہے اچھی طرح ہمیں ذہن میں صیغہ سنتے ہی فوری ذہن میں آ جائے کہ یہ فلاں صیغہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو جی اب جو ہے پہلا آپ نے پڑھ لیا بحث فعل ماضی مطلق مثبت معروف. تو یہ جو بحث کا نام ہے کوئی ساتھی جلدی سے یہ بتا دے کہ بحث فعل ماضی کو ماضی، اس بحث کو ماضی کیوں کہتے ہیں، مطلق کیوں کہتے ہیں، مثبت کیوں کہتے ہیں، معروف کیوں کہتے ہیں. یہ تھوڑا سنا دے تاکہ اگلی میں چلے جائے جلدی سے. جی جی کون سنائیں گے، جلدی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. مولانا صاحب ماضی اس لیے بولتے ہیں کہ کام ماضی میں ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں، اور گزرے ہوئے زمانے میں. جی مطلق اس لیے ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگا ہوا. جی قیودات آپ کو میں آگے بیان کروں گا، آ جائے گی انشاءاللہ. جی آگے مثبت کیوں کہتے ہیں؟ ہاں مثبت اس لیے ہے کہ اس میں نفی نہیں ہے کسی کام سے. ہاں فعل کا ہونا پایا جاتا ہے. جی اور معروف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا فاعل معلوم ہے. معلوم ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اب جو ہے اگلی منفی کی گردان میں جو ہے تھوڑی سی ہم نے بعض فعل ماضی مطلق مثبت کی جگہ منفی بولیں گے تو اس میں معنی نفی والا بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ معنی تو آپ نے کر لیا نا آپ حضرات نے. مشکل ہے یا اس میں آگے چلے؟ انشاءاللہ آسان ہے. جی صرف ماں لگانے سے جو ہے والا ہے وہ نہیں میں چلا جائے گا، اسے ایک بار نے کیا اسے ایک بار نے نہیں کیا، یہ ہے بس ماں کا معنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وہی منفی جو ہے مجہول کے اندر مثبت معروف اور منفی معروف، جس طرح معروف کے اندر ہے مثبت اور منفی، اسی طرح مجہول کے اندر بھی ہے. مجہول کا آپ نے پڑھ لیا کہ جو ہے اس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا. فعلا کام کیا گیا، کس نے کیا معلوم نہیں ہے. اکیلا کھانا کھایا گیا، کس نے کھایا معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فعل مجہول. اب اس کے اندر بھی ماں لگائیں گے تو وہ بھی منفی، کام کیا گیا کام نہیں کیا گیا، کھانا کھایا گیا کھانا نہیں کھایا گیا، تو یہ ماں وہی مجہول میں بھی لگے گا. ٹھیک ہے آگے تھوڑا صفحہ کر کے دیکھو وہ کیا کہتے ہیں، کتاب والے کیا کہتے ہیں. جی اسی گردان کی انہوں نے آگے تصریح کی ہے، تھوڑی سی وہ پڑھے. یہ کہاں سے استاد جی، یہ ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ؟ نہیں اوپر انہوں نے جو تصریح کی ہے نا ماضی کے فعلا اور وہ یہ پڑھ لیا. جی فائدہ یہ کل سے پڑھتا، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعلا سے فعلا، اور واو اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے، جیسے فعالو، اور تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب فعالت، اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعالتا ہو جاتا ہے. جی ٹھیک ہے آگے چلیں. کرنی استاد محترم، یا پڑھتا رہوں. یہی عمل ہر فعل ماضی میں کرو، جیسے جی اجتنبا سے ہر فعل ماضی میں یہ ہے
حرف لماضی کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مجرد کے جو سید اس میں زائد حروف نہیں ہے نا، فا عین اور لام ہے بس، نون سے کوئی بھی دو تین حروف عربی کا ملا لے، الف باتا الف واو کے علاوہ، جو ہے الف واو اور یا کے علاوہ، ان تین حروف کے علاوہ کوئی بھی تین حروف جمع کر لے تو وہ اس سے کوئی نہ کوئی صیغہ بن جائے گا. جیسے آپ حضرات کوئی دو تین لفظ ملا دو، تین تین حروف ملاتے جاؤ، کوئی تین حرف ملا کے مصدر بناؤ. نصرہ، ضربہ، نصرہ، ٹھیک ہے، نون صاد را ہے، ضربہ ہے، کوئی اور ملاؤ، کوئی جملہ. جلسہ، ہاں جلسہ، کوئی اور دو دو تین تین ملاتے جاؤ بغیر سوچ کے. شجرا، کلمہ، کربا، ملاتے جاؤ. تو تین تین حروف ہے نا، تو اس میں فا عین اور لام کے نیچے آئیں گے، نصرہ فعل کے نیچے، جلسہ اور کوئی بھی لفظ ملا لے، ضربہ وہ فا عین لام کے وزن پر آتا ہے، اس میں زائد حروف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو کہتے ہیں اسی طرح ہر ماضی میں کرے، اشارہ یہ ہے کہ کسی قسم کی ماضی ہو، چاہے وہ مجرد ہو چاہے وہ مزید فی یعنی اس میں زائد حروف موجود ہو، کوئی بھی باب ہو، باب افتعال ہو، انفعال ہو، تفاعل ہو، تفاعل ہو، یہ ابواب آگے جو ہے مشہور 9 باب ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت مجھے موقع ملے. جی میں گھر پہنچ کے انشاءاللہ آپ کو اس کی تفصیلاً بہت خوبصورت انداز سے آپ کو ایک نقشہ کی شکل میں پیش کروں گا، تاکہ اگر آپ کو پورا نصاب پڑھنے میں نہ بھی آ جائے تو آپ اکیلے بیٹھ کے بھی پورا علم الصرف کو پڑھ سکیں گے. ایسے انداز سے انشاءاللہ میں آپ کو نقشہ پیش کروں گا، لیکن وہ جو ہے ایک ہفتہ ڈیڑھ بعد کروں گا، تاکہ جو ہے میں گھر میں آرام سے پہنچ جاؤں، کتابیں سامنے آ جائے تو میں لکھ کے آپ کو پھر جو ہے تصویر بھی بھیج دوں گا. تو اس سے مراد یہ ہے ہر ماضی کا مطلب یہ ہے، چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی ہو، چاہے وہ ربائی کی شکل میں ربائی ہو، یا آگے بحث آ جائے گی کہ کچھ جو ہے صیغے ہوتے ہیں وہ ثلاثی ہوتے ہیں، کچھ ربائی ہوتے ہیں. ثلاثی ربائی کا مطلب یہ ہوگا کہ حروف اصلی کسی میں 3 ہوں گے، بعض باب ایسے آ جائیں گے جس میں 4 ہوں گے. مثال کے طور پر جو ہے بعثرہ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، تو بعثرہ کے اندر کتنے حروف ہے؟ با، عین، سا اور را. ٹھیک ہے، تو وہ چاروں حروف اصلی ہے، فا عین لام. تو یہ فعلا، اور ادھر ربائی میں فعلل کا لفظ استعمال ہوگا، فا عین اور لام 2 مرتبہ، دونوں لام اصلی ہوں گے وہاں پر. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی جگہ میں سمجھاؤں گا اس جگہ. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسی طرح ہر ماضی میں یعنی یہ چیز ہے، چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی ہو، علم الصرف کی کسی قسم کا صیغہ ماضی کا ہوا تو وہ جو ہے یہی ضمائر، یہی طریقہ جو ہے صیغہ بنانے کا طریقہ یہی ہوگا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاد جی. جی آگے چلیں. اب یہ معروف سے مجہول بنانے کا طریقہ بتائیں گے. اس میں انہوں نے 2-3 آپشن دیے ہیں، اس آپشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے بس. جی تو زبانی طور پر بھی آپ وہ بتا سکتے، 2 ہی 3 آپشن ہیں چھوٹے چھوٹے. کیا کہتے ہیں جی؟ بولے. اور واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح پھر لگا دینے. شروع سے بولے. شروع، آپ کی آواز نہیں آئی پوری. ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ قانون ہے یہ. مجہول کیسے بنائیں گے؟ یہ تو معروف کا صیغہ تھا. اب مجہول چاہے مجرد ہو چاہے مزید فی ہو، علم الصرف کے کسی قسم کا مجہول بنانا ہو یہی قاعدہ چلے گا، کوئی تبدیلی اس کے اندر نہیں ہوگی. جی ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. مثال کے طور پر کیا ہے ماضی معروف قواعد مذکر غائب؟ صیغہ بولے. واحد مذکر غائب کا فاعل صیغہ ہے نا. جی 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 ضربہ سے یہ ضربہ ہو کہتے ہیں جائے گا. جی ضربہ سے ضربہ ہو جائے گا. نہیں، فی الحال اب سمجھانے کے لیے میں الگ الگ کر رہا ہوں. فعلا جو صیغہ ہے واحد مذکر غائب ماضی کا، اب یہ کہتے ہیں اس کے آخر کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، تو فعلا کو ہم نے اپنی حالت پر چھوڑ دیا. چلو اس کے بعد دوسرا آپشن کیا ہے؟ اور جلدی آخر بولیں. کے پاس والے حرف کو زیر دے دو. وہ کون سا حرف ہے؟ آخر کے پاس والا کون سا ہے؟ عین. ہاں، آخر میں لام ہے، اس کے پاس، اس کو تو ہم نے اپنے حال پر چھوڑ دیا. اس کے پاس والا عین ہے، اس کو کیا دے دے؟ زیر دے دے. پھر کیا کرے؟ تیسرا آپشن. جی جی اگر زیر نہ ہو
اور باقی ہاں جتنے اب اگر حرکت والے ایک منٹ حرف ہوں ایک منٹ اب یہ جو ہے قاعدے کے سارے آپشن کو سمجھنا ہے. اگر زیر نہ ہو، یہ کہتا ہے اگر زیر نہ ہو. بعض مصدر ایسے ہوں گے اس میں پہلے سے زیر موجود ہوگا ماضی معروف کے اندر بھی، جیسے سمع کا باب ہے، سمع سمعوا قد سمع اللہ میں سمع معروف ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں زیر پہلے سے موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. جی جی ہاں تو وہاں زیر پہلے سے موجود ہے، تو جہاں پہلے سے موجود ہے کوئی بات نہیں، وہاں موجود رہے. اگر نہ ہو، مثال کے طور پر کسی جگہ فتحہ ہو یا ضمہ ہو، کروما، تو کروما میں عین کلمہ فعلا، عین پر ضمہ ہے تو ضمہ سے بھی ہم نے زیر دینا ہے، اور ضربہ میں جو ہے عین پر فتحہ ہے تو ادھر بھی زیر دینا ہے، اور سمع میں پہلے سے زیر موجود ہے تو وہاں زیر دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کسی بھی حالت میں ہم نے زیر دینا ہے، اگر زیر نہ ہو، اگر ہے تو بس اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جی مولانا. جی جی اگر زیر نہ ہو کا مطلب یہ ہے، اگر ہو تو پھر باقی وہ اپنی حالت پر رہ جائے گا. باقی جتنے حروف ہے جی حرکت والے جی باقی بولے. جی باقی جتنے حرکت والے حروف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش یہ دے کیا دو. مطلب ہے؟ ہاں جی پیش دے دو. اب یہ دیکھو ہمارے پاس فعالہ کے اندر تو ایک ہی حرف رہ گیا، لام کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، اور جو ہے آخر کے ماقبل والا، اس کو آسان الفاظ میں یہ بول سکتے ہو، ساتھ والے کو آخر کا ماقبل بولو. کیا بولیں گے؟ آخر کا ماقبل. ہاں آخر کا کیونکہ قبل. آخر کا ماقبل یہ لفظ آسان ہے، کیونکہ آخر کے ساتھ والا لفظ آخر کا ماقبل ہی ہوتا ہے نا. ماقبل کہتے پہلے والے کو، تو آخر کا ماقبل، آخر کو ہم نے اپنی حال پر چھوڑ دیا، آخر کے ماقبل کو زیر دے دیا. باقی تو ہمارے پاس ایک ہی حرف رہ گیا، لیکن اس میں بھی خیال رکھنا ہے، کچھ آخر جو حروف رہیں گے کچھ اس میں حرکت والے ہوں گے، کچھ بغیر حرکت والے. تو جن پر حرکت ہے ان کو ضمہ دینا ہے، جو بغیر حرکت حروف ہے اس کو ہم نے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا. تو اب ماضی مجرد کے اندر تین جو حروف ہے فا عین اور لام، اس کے اندر تو ہمارے پاس فعالہ کے اندر کتنے حروف پیچھے رہ گئے؟ ایک رہ گیا. وہ کیا ہے؟ یہ کہتے جتنے بھی رہ جائے اس کو ضمہ دو. تو اب ضمہ دو تو کیا بنے گا؟ فعلا. اور اگر یہ باب افتعال سے بناؤ تو افتعال، فا عین اور لام سے بناؤ مجہول، تو کیا بنے گا؟ ادھر فٹ کرو اس قاعدے کو، آخر کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. افتعال میں سے آخر کو اپنے حال پر چھوڑ دو. پھر کیا کرنا ہے؟ نہیں، قاعدہ فٹ کرو، قاعدہ فٹ کرو. تو آخری حرف کو فتحہ دیں گے. آخر کو نہیں، آخری کو اپنی حالت پر چھوڑنا ہے. آخر کے ماقبل کو کیا دوسرا آپشن فٹ کرو نا. آخر کے ماقبل کو کسرہ دیں گے. کسرہ دے دیا. اور تیسرا آپشن کیا ہے؟ دونوں کو اگر کوئی ساکن ہے تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑیں گے، اور آخری حرف کو ضمہ دیں گے. باقی بچنے والے کو نہیں، جتنے باقی رہ جائے، آخری کی بات نہیں ہے یہاں پر. دیکھو جو اس قاعدے کو پھر پڑھے، اردو میں پڑھے، کیا کہتے ہیں قاعدہ. دیکھو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اشارہ وہ دے رہا ہوں کہ ذہن میں یہ قاعدہ پکا ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ پھر پڑھے. ماضی معروف کے صیغہ واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. جی چھوڑ دیا. افتعال میں اور ہم فعال سے آپ مزید فی میں بنا رہے. اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو. تو افتعال میں آخر کا پاس والا کون ہے؟ عین ہے. ہم نے اس کو زیر دے دیا، افتعل بن گیا. کیا بن گیا؟ افتعل. پھر کیا کریں؟ تیسرا آپشن آگے ہے جی. اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں، خواہ ایک یا دو، سب کو پیش دے دو. ہاں تو اب افتعل میں کتنے حروف پیچھے ہمارے پاس حرکت والے موجود ہیں؟ وہ تھوڑا سوچ لو. افتعل کتنے حروف پیچھے ہیں جو حرکت والے ہیں؟ حرکت والا کتنے ہیں؟ تین ہے.
حرکت والے نہیں، کتنے ہیں؟ دو حرکت ہے، والے دو حرکت والے رہ گئے. ہاں، ساکن کو تو نہیں چھیڑنا. نہیں دیکھو قاعدے کے ساکن کو نہیں اندر وہ چھیڑنا. کہتے ہیں کہ متحرک جتنے حروف ہیں ان کو ضمہ دینا ہے. تو ہمارے پاس حرکت والے کتنے حروف ہے؟ دو حروف باقی بچے ہیں اف تو دو حروف ہے. اب وہ سب کو ضمہ دے دو. انہوں نے کہا تھا نا ایک ہو یا دو ہو یا جتنے بھی ہو سب کو ضمہ دے دو. تو اب ضمہ دو تو کیا بنے گا؟ سب کو ضمہ دو متحرک کو. افتعل بن گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ اسی طرح جو ہے یہ آگے آ جائے گی پھر ابواب میں. اسی قاعدہ کو آپ ذہن میں بس 3 آپشن ہے کہ آخر کو اپنی حالت پر چھوڑنا، آخر کے ماقبل کو کسرہ دینا، اور باقی جتنے متحرک حروف ہے اس کو ضمہ دینا ہے. ماضی بنے گا. بس آپ کو سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ پکا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی تو اب دیکھو اب کیا کہتے ہیں، آگے چلیں. ماضی مجموعول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا، جیسے ضربہ سے ضربہ اور سمعہ سے سمعہ اور اکرمہ سے. اب ضرب کے اندر با میں با کو انہوں نے اپنی حالت پر چھوڑ دیا. آخر کا ماقبل جو ہے وہ راہ ضربہ میں تو کسرہ دے دیا اور پیچھے رہ گیا صرف زاد، اس کو ضمہ دے دیا تو ضربہ بن گیا. اسی طرح سمعہ کے اندر کیا کیا؟ آخر کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا. سمعہ میں عین ہے، آخر کے پاس والے یعنی آخر کے ماقبل کو زیر دے دیا میم. اب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر زیر نہ ہو لیکن یہاں سمعہ میں پہلے سے موجود ہے، بس اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا کیونکہ ہم نے زیر دینا بھی ہے اور وہاں خود موجود ہے تو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو آخر کا ماقبل کو زیر ہو گیا اور پیچھے رہ گیا سین، ایک ہی حرف رہ گیا حرکت والا، اس کو ضمہ دے دیا سمعہ ہو گیا. اسی طرح اکرمہ سے اکرمہ، تو اکرمہ میں آخر میم ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا اور آخر کا ماقبل را ہے اس کو زیر دے دیا اور پیچھے رہ گیا حرکت والے ایک ہی حرف ہے وہ حمزہ ہے. کاف ساکن ہے اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دو اور حمزہ متحرک ہے تو اس کو ضمہ دو اکرمہ بن گیا. تو یہ آپشن یاد رکھنا ہے، متحرک حروف جتنے ہیں اس کو ضمہ دینا ہے، سب کو نہیں دینا، پھر جو ہے مسئلہ صحیح بنے گا. جی کیا کہتے ہیں آگے؟ اور اکرمہ سے اکرمہ اور اجتنبا سے اجتنبا. جی جی بالکل ٹھیک ہے. پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان ہوگا. کیا مطلب وہی طریقہ اختیار کرو؟ تھوڑا سمجھا دو. جہاں پیچھے ماں لگایا تھا اپنا. نہیں صیغے بنانے کا، منفی مثبت کی بات نہیں کر رہے، وہ تو منفی بنانے کا قاعدہ ہے، ماں لگا لو. تو وہ کہتے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب جو ہے مجہول اس کا بنا دیا. اب باقی صیغوں کی بات کر رہے، وہ کیا مطلب؟ جو ماضی معروف میں کہہ رہے ہیں بیان ہوا ہے. جو آخری صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھانے سے وہ جی یہ بات ہے کہ الف جس طرح ادھر بڑھا کے تسنیہ بنایا، واحد مذکر غائب کے آخر میں واو لگایا تو جمع کا صیغہ بنایا، اسی طرح ساری ترتیب یہاں بھی چلا لو مجہول کے اندر بھی. سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے سمعہ سمعا سمعو سمعت سمعتا جی سمعنا بالکل سمعت سیم وہی سمعتما ترتیب ہے. سمعتم سمعتے سمعتما سمعتن سمعتو سمعنا. جی ماشاء اللہ زبردست، ویل ڈن ضربا ماشاء اللہ. ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربتو ضربت ضربنا. ہاں آگے. افتعلا افتعلا افتعلو افتعلت افتعلتا افتعلنا افتعلت افتعلتما افتعلتم افتعلت افتعلتما افتعلتن افتعلتو افتعلنا. ماشاء اللہ زبردست. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ جو ہے ہمارا وقت پورا ہو گیا. اسی ترتیب پہ آپ جو ہے مشق کریں. کسی جو ہے بھائی کو سوال ہو تو استاد جی جب تک نہیں آئے ہیں تو ایک دوسرے سے جو ہے تھوڑا سا تکرار کر لینا، اور کل جو ہے پہلے وقت میں 2 منٹ میں مجھے اس طریقے پر سنا دے تاکہ جو ہے سامنے آ جائے مشق وغیرہ بھی. پھر آگے انشاءاللہ نئے سبق پڑھیں گے. زندگی رہی کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت یہ کیا کہتے ہیں گردانے سناتے وقت جو ہے نا سانس لینا وہ نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، بیچ میں سانس لے سکتے ہیں.
معذرت چاہتے ہیں. کسی اور کس کے ساتھی نے یاد کی گردان؟ یہ گردان والا پیج کھولنا ہے ایک دفعہ اگر کسی کے پاس ساتھی کے پاس. فعلا، فعل، فعلوا، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلت، فعلت، فعلتما، فعلتم، فعلت، فعلتي، فعلتما، فعلتن، فعلتم، فعلنا، فعلنا، فعلا، ماشاء فعلا، اللہ. فعلوا، فعلت، فعلنا، فعل، آگے کیا ہے؟ فعلتا. تھوڑا سا اوپر کریں اسے اپنا کتاب کو تاکہ گردان پوری نظر آئے ساتھیوں کو. یہ پیج وائز نظر آئے گا جی. وہ اصل میں پیج 8 ہے، یہ پیج نمبر 9 ہے نا. اچھا جی جی. یعنی الگ آ گیا بیچ میں. اچھا ساتھی سنیں ایک دو بار تاکہ یاد آ جائے گی سارے ساتھیوں کو. فعلا والی سناؤں یا ضربا والی سناؤں؟ حضرت فعلا والی سنائیں جی. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. فعلا، حضرت فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. حضرت وہ جو آگے اس کا فائدہ بتایا ہوا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ذرا تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ کیسے جو ہے نا وہ مطلب کس کے ساتھ کیا کیسے اس کو تبدیل کرنے سے یہ ہم اس کو بنا رہے ہیں. اب قاعدہ جو ہے نا وہ جیسے جیسے آپ کو بتایا گیا ہے ضربہ سے پیچھے کریں ذرا اس کو. جی ایک منٹ تھوڑا سا مجھے اچھا اپنی کتاب میں نا اپنے پاس کاپی سب ساتھیوں نے رکھی ہوئی ہے؟ جی جی. اچھا اس کو نا تھوڑا سا آگے لے جائیں، اب اس سے آگے آگے لے جائیں. جہاں پہ وہ سیگوں کے متعلق بتایا گیا کہ ایسے بنانا ہے وہاں لے آئیں ذرا. اچھا 3 سیگے ہیں مذکر غائب کے لیے. 3 سیگے مذکر غائب کے لیے اور 3 سیگے ہیں مؤنث غائب کے لیے. پھر اس کے بعد 3 مذکر حاضر کے لیے. تین مؤنث حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے. پھر واحد مذکر مؤنث متکلم. جی اور آخر میں 2 متکلم کے لیے ہو گئے، ایک واحد کے لیے ہو گیا اور ایک جمع کے لیے ہو گیا. تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے. جی جی فعلنا جو ہے وہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے آئے گا اور اپنا ایک جو ہے متکلم کے لیے آئے گا. متکلم مطلب اکیلا.
زارا باغی گردان آتی ہے کسی کو؟ زارا باغی جی جی آتی ہے، مجھے آتی ہے الحمدللہ۔ سنائیں ذرا۔ اچھا، ضربا ضربا ضربوا ضربت ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا۔ سے فعل ماضی کی گردان ہے۔ جی ضرب یضرب ضربا فهو ضارب، یہ کون سی گردان ہے؟ وہ بعد میں آئے گی، تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے نا تو یہ اس وقت آئے گی۔ ضرب یضرب ضربا فهو وہ تو ضارب پہلے یضرب والی ہے، یضرب ضرب ضربا یضرب فذاك ضربا فهو مضروب ضارب لم والی۔ يضرب لم يضرب لا يضرب لا يضرب لن يضرب لن يضرب۔ الامر من اضرب لتضرب ليضرب ليضرب والنهي عن لا تضرب لا تضرب لا يضرب لا يضرب۔ وہ کافی تھوڑا سا آگے آئے گی، تھوڑا سا ابھی اس کو سمجھ لیں تاکہ ہماری سمجھ میں آ جائے کوئی چیز۔ ہاں بالکل ماشاءاللہ بالکل۔ ماشاءاللہ۔ تھوڑا سا اب اس سے ذرا آگے کریں، یا جہاں پہ سیگے بنانے کے لیے کلیہ لکھا ہوا ہے۔ بات کوئی اور ساتھی پڑھ کے سنا تو پڑھا یا سنا لیں۔ فیاض اللہ بھائی، اچھا ماضی کا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جی صیغہ واحد مذکر غائب کے آخر میں الف بڑھا دینے سے تثنیہ مذکر غائب بن جاتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس تھا ضربہ، ضربہ کے آگے ایک الف بڑھائی تو ضربہ ضربہ۔ اچھا یہ حضرت کون صفحہ نمبر کون سا ہے حضرت جو پڑھے ہیں آپ؟ صفحہ نمبر کون سا ہے؟ یہ 10 نمبر صفحہ ہے۔ 10 نمبر صفحہ۔ 11 نمبر آ رہا ہے۔ اب 11 میں ہے یا 10 میں ہے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں؟ یہ 10 نمبر ہے، ماضی مجہول بنانے کا جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا۔ ماضی مجہول نیچے ہے، یہ اس سے اوپر سب سے اوپر نہیں، یہ جہاں اوپر فائدہ سے لکھا ہوا ہے، فائدہ، جہاں فائدہ لکھا ہوا ہے وہاں سے اسے دیکھیں آپ۔ ہاں ابھی ہم جو گردان جو ہم نے پیچھے گردان پڑھی ہے نا، ہم اس گردان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ضربہ سے ضربا کیسے بنا، ضربو کیسے بنا۔ اور ضربا جو ہے یہ اپنا اس کے لیے آ گیا تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اور ضربو جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے آ گیا ہے۔ اچھا بھائی، کوئی ایسا ساتھی ہو جو یہ کتابیں جو ہے میرے ایڈریس پہ بھیج دے، میں پھر کوئی بنانے والا ہے تو اس سے منگوا لوں گا۔ کوئی ساتھی ایسا کوئی کر سکتا ہے ہمت؟ حضرت آپ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ میں اس وقت مکہ میں ہوں۔ جب انشاءاللہ آپ پاکستان واپس آئیں گے تو آپ کو جو ہے نا یہ جو کتابیں ہیں نا، یہ کتاب جب آپ کو ہم بھیجیں گے تو اس کتاب کو آپ کسی بھی وہ اپنا فوٹو اسٹیٹ والے کو دیں گے تو اس سے کہیں گے یہ کتاب مجھے پوری نکال دو، تو وہ آپ کو کتاب نکال دے گا۔ اور یہ ملتی ہے بھی بہت آسانی کے ساتھ، ہر مکتبے والے کے پاس ہوتی ہے یہ۔ اچھا نہیں، اصل میں یہ جو کتاب ہے نا آپ کے سامنے، دیکھیں جو آپ نے اپلوڈ کیا یہی کتاب نکلوا، جی یہی کتاب ملتے ہیں بازار میں بہت آسانی کے ساتھ۔ فوٹو کاپی کروا سکتے ہیں آپ۔ ملتی ہے ہر جگہ پہ ماشاءاللہ، یہ ملتی ہے ہر جگہ پہ کتاب جو ملتے ہیں بالکل آسانی کے ساتھ، اور یہاں پہ جس طرح پرنٹ ہے یہاں پہ تو کیونکہ مجھے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، مجھے ابھی کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک فضل فرمائے گا، آپ کو ہم سب سے زیادہ آئے گا انشاءاللہ۔ بس آپ دعا فرمائیں، خصوصی دعا فرمائیں، بالکل کچھ یعنی دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو بھائی پڑھ رہے ہیں وہ اتنا تیز پڑھتے ہیں کہ وہ سر سے ہی گزر جاتا ہے۔ سبحانی صاحب یہ جو ابھی دو بتا رہے ہیں نا، جو ابھی سمجھا رہے ہیں قاعدہ، اس کو دھیان سے سمجھیں گے تو ہمیں انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ بس ابھی صرف دیکھ رہا ہوں لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ جو قاعدہ سمجھا رہے ہیں نا، اب اس کو سمجھیں انشاءاللہ، اس سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی۔ بس حضرت بس ذرا سمجھائیے گا، جیسے آپ بتا رہے تھے مذکر غائب کے لیے 3 یعنی الف اور واو لگانا ہے، تسنیہ اور جمع بن جائے گا۔ اچھا ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا، ابھی ہم نے یہ پڑھا ہے کہ
جو ماضی کا جو سیگا ہے واحد مذکر غائب، اس کے آخر میں سب سے پہلے ہم نے الف بڑھا دی. الف بڑھانے کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس بن گیا تثنیہ مذکر غائب. جیسے ضربہ تھا اور الف بڑھا دینے سے ضربا بن گیا. پھر اس کے بعد واو ہم نے اس کے آگے لگا دی، اور اس سے پہلے پیش لگا دینے سے جمع مذکر غائب بن جاتا ہے. جیسے ضربا سے ضربو بن گیا، ضربا ضربا ضربو. اب آ گیا تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مونس غائب، ضربت، ضربا ضربا ضربو ضربت، ضربت بن گیا. یہ آ گیا واحد مونس غائب، واحد مونس غائب. پھر اس کے بعد جو ہے اسی طرح اس کے آگے الف لگا دی ہم نے. جب الف لگا دی تو وہ تثنیہ مونس غائب بن گیا، ضربتا. اور آخر میں نون لگا دینے سے ضربنا ہو گیا. نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب ضربنا بن گیا، اور تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر ہو گیا. ضربتا. یہ ذرا اپنا یہ جیسے تھا، یعنی آخر میں نون لگانے سے جمع مؤنث غائب بن گیا، اس کے بعد کیا آپ بتا رہے ہیں؟ یہ جو پچھلا جو سیگا تھا نا مؤنث غائب یہ کے، تین ہو گئے مذکر کے اور تین ہو گئے مؤنث کے. سب سے پہلے تو مؤنث ہم نے غائب کے. تین پڑھے سیگے ہم نے مذکر غائب کے. بالکل ضربہ تھا صحیح. ہمارے پاس اوریجنل، اس کے آگے جو ہے ہم نے الف لگائی تو وہ آ گیا تثنیہ، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب سوری. اور ضربو جو ہے جمع مذکر غائب جمع ہو گیا. تثنیہ مؤنث غائب ہو تثنیہ گیا. تو ضربہ آ گیا نا، الف لگایا تو اور اسی کے آگے جو ہے ہم نے واو لگایا تو اپنا جمع مذکر غائب ہو گیا. نہیں، ہم مؤنث کی بات کر رہے ہیں، مؤنث پہ آئیے گا. ہاں، مؤنث کے لیے جو ہے ہم نے سب سے پہلے تائے ساکن بڑھا دینے سے واحد مؤنث غائب بن گیا، ضربت. اور لفظ تا لگا دینے سے تثنیہ مؤنث غائب فعلتا ہو جاتا ہے. جیسے ضربت، ضربتا. اور اسی طریقے کے ساتھ جو ہے اور جمع مؤنث واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جاتا ہے. واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب بن جاتا ہے. ضربہ تھا اور اس کو ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دیا اور آخر میں نون مفتوح لگا دیا تو ضربنا بن گیا. سمجھ آئی اس بات کی؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں. لفظ اوریجنل لفظ تھا ضربہ. جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری حرف کو ساکن کر دو، تو ہم نے ساکن کر دیا، پہلے آخری حرف ساکن کر دیا، کیا بن گیا؟ ضرب. ٹھیک ہے.
اور اب نون کہا لگا نون دیا مفتوح لگا دو. جی یہ نون مفتوح مطلب نون کے اوپر زبر لگا دو، آگے ایک نون کا اضافہ کرو، اس کے اوپر زبر لگا دو. ٹھیک 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 صحیح صحیح صحیح. اب نون کے اوپر زبر لگ گئی تو کیا بنا؟ ضربنا. بالکل صحیح. تو یہ اپنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ بن گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کچھ سمجھ آ گیا میں. جی جی بالکل. اوکے. بالکل اچھا صحیح ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اور تائے مفتوح لگا دینے سے فعلتا، تائے مفتوح لگا دینے سے فعلتا، جیسے ضربتا، آخری حرف کو ساکن کیا اور تا کے اوپر مفتوح زبر لگا دی تو ضربتا مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا ہے. آیا سمجھ میں نہیں آیا؟ جی جی کچھ سمجھ آ رہا ہے، بہتر ہو رہا ہے. جیسے لفظ تھا نا ضربا، ضرب تھا. بالکل بالکل. لفظ ضربا تھا، اب اس کے آخر میں ہم نے تا کا اضافہ کیا ہے، تا مفتوحہ کا، اور آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا ہے. یہ جو ٹرمز ہے نا، ٹرمز جیسے مفتوح، اس کے ساتھ ساتھ اس کا وہ اس کو سادہ کر کے بھی بول دیا کرے تاکہ یعنی مفتوح سے پتہ یعنی زبر لگانا ہے. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا لفظ تھا، اوریجنل لفظ تھا ضربا ہمارے پاس، اس کو آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دیا، آخر میں تا مفتوحہ کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو ضربتا بن گیا. اس کے آگے جو ہے نا تما کا اضافہ کریں گے تو تسنیہ ضربتا ضربتما، اور تائے کہاں گیا ہے مذکر حاضر کے لیے. واحد مذکر غائب کے آخری حرف کو ساکن کر کے نون مفتوح لگا دینے سے جمع مؤنث غائب فعلنا ضربنا، فعلنا اور ضربنا ایک جیسا ہے، اور تائے مفتوح لگا دینے سے واحد مذکر حاضر فعلتا ضربتا یہ ہو گیا. اور تما جو ہے تائے مفتوحہ اور تما لگا دینے سے تسنیہ مذکر حاضر بن جائے گا. ضرب تما، ضرب تما. اچھا یہاں پہ بھی جو ہے نا آخری حرف جو ہے اس کو ہم نے ساکن کیا ہے اور تما کا اضافہ کیا ہے، تو تما کا اضافہ کرنے سے تسنیہ مذکر حاضر بن گیا. حضرت میں میٹنگ لیو کر سکتا ہوں؟ اجازت ہے جی مجھے؟ بالکل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. کرتے ہیں جن کے ترک پر اجماع نہ ہو. کیا مطلب ہے؟ اور وضاحت سے سمجھو کہ محدثین نے اس حدیث کے بارے میں یہ نہیں کہا ہو کہ اس حدیث کو چھوڑ دو، بعض نے کہا ہو لیکن اجماع نہیں ہے اس حدیث پر، تو ایسی حدیث کو بھی امام ابو داؤد